اس پیار کی انتہا دیکھیے، اللہ نے ہر انسان کا رزق اپنے ذمے لے لیا. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. چنانچہ ہر بندے کو رزق پہنچانا یہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی. یہ ہم پر اللہ کا کتنا کرم، کتنا فضل، کتنا احسان. اب ہم اللہ کا دیا رزق کھاتے ہیں. حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو راضی کریں، مگر نفس ہمارے ساتھ ایسا لگا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتا ہے. شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہے. ہم غفلت کے مرتکب ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کے در پہ آنا بھول جاتے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ابھی اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالی بندے سے خفا نہیں ہوتے، بلکہ اس بندے کو اپنے گھر کی طرف پھر بلاتے ہیں. میرے بندے تو میرے در سے کیوں دور جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جاتے ہو؟ تمہارے پروردگار کا در کھلا ہے، آؤ اپنے رب سے تعلق جوڑ لو. بندے نے نفس کی خاطر گناہ کیے اور اللہ نے ان گناہوں کو بخشنے کے بندوبست کر دیے. اے میرے بندے، تو گناہوں کی وجہ سے مجھ سے دور جانے لگتا ہے، میں بخشش کا سامان کر کے پھر تجھے اپنے قریب کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے گناہوں کو بخشنے کے کیا کیا سبب بنائے. سب سے پہلا سبب تو یہ بنا دیا کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو افسر بنایا، گناہ لکھنے والے فرشتے کو ماتحت بنایا. کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ ایک نیکی فوراً نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے. اگر وہ بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ افسر کہتا ہے گناہ کیا تو نہیں، کیوں لکھتے ہو؟ لہذا وہ نہیں لکھ سکتا. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ اگر اس نے ایک گناہ کیا تو وہ پوچھتا ہے میں اس کو درج کر لوں، تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے تجھے کیا جلدی پڑی ہے، تو ویٹ کر لے، ہو سکتا ہے یہ نادم ہو، شرمندہ ہو، فیل کرے کہ مجھے یہ بلنڈر کمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلطی کر لی، میں ایسا نہ کرتی تو اچھا تھا. اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور یہ نادم شرمندہ ہو جائے میری بندی، تو اس کا گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. لہذا کئی پہر تک وہ فرشتہ اس کو انتظار کرواتا ہے. یہ اللہ کی رحمت دیکھیے. نیکی کا ارادہ کیا تو فوراً نیکی لکھوا دی، گناہ کر بھی لیا تو گناہ نہیں لکھنے دیا جا رہا کہ اگر احساس ہو گیا، ندامت آ گئی تو ہم گناہ لکھیں گے ہی نہیں. الندم توبۃ، کہ ندامت اسی کا نام توبہ ہے، لہذا اس بندے کے گناہوں کو ہم لکھیں گے ہی نہیں. اب بالفرض بندے نے توبہ بھی نہ کی، ندامت بھی نہ ہوئی، تو کچھ پہر کے بعد وہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا لکھ دیا جاتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں. فرض کریں 5 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیے گئے. پھر اس کے بعد یہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے. تو جب یہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے نیکی والا کہ دیکھو اللہ کے ہاں اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم 10 کا ثواب دیں گے. تو دیکھو اس نے ایک نیکی کی، 10 کا ثواب میں نے لکھنا تھا، مگر تم نے 5 گناہوں کی انٹری کی ہوئی ہے، تم 5 گناہ مٹا دو، باقی 5 نیکیاں میں نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں. حدیث پاک میں ہے ایک نیکی کرنے پر 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بقیہ 5 نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. کیوں ایسا کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.